حروف شرط، حروف شرط میں سے ان، یہ یعنی ایسا ہے کہ جب یہ شرط کے لیے آتا ہے نا تو محض شرط کے لیے آتا ہے۔ ویسے تو ان نافیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب یہ شرط کے لیے آتا ہے تو مختص للشرط ہوتا ہے۔ جیسے اذا وغیرہ دوسرے الفاظ اس میں شرط کے ساتھ ظرفیت کا معنی ہوتا ہے، یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا، بس یہ اگر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مدخول کے لیے دو شرطیں ہیں، ان کے مدخول کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جو مدخول ہے وہ معدوم ہو، جو چیز آلریڈی پہلے سے موجود ہو تو اس کے لیے آپ ان نہیں بول سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کانت الصبورۃ، ان کانت الصبورۃ بیضاء لکتبت علیہا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبورہ آلریڈی موجود ہے، تو اس کا مدخول وہ ہوگا جو معدوم ہو، موجود نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معدوم ہو اور اس کا وجود اور عدم وجود دونوں کا احتمال ہو۔ اگر اس کے وجود کا عدم وجود کا احتمال نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر ایک صورت طے شدہ ہے تو پھر بھی ان نہیں بولے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان جاء الغد، اگر کل آیا، کل تو آلریڈی آئے گا، آپ کہیں تو بھی آئے گا، نہیں کہیں تو بھی آئے گا۔ تو ان وہاں بولا جاتا ہے جہاں چیز کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو۔ اگر ایک چیز متعین ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کانت الآلہہ غیر اللہ، ان کانت الآلہۃ غیر اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ آلہہ بالکل کیا ہے، وہ معدوم ہے، اس میں ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ تو آپ ان وہاں بولیں گے جہاں چیز کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح ان کے ساتھ طلاق دے، اپنی بیوی کو کہے ان لم اطلقک فانت طالق، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق، تو ان لم اطلقک، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی، تو اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کل دے دے، پرسوں دے دے، سال بعد، مہینے بعد، تو یہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی۔ جب وہ قریب الموت ہوگا، مرنے کا وقت آئے گا، ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں، اور ابھی یہ اس کنڈیشن میں چلا گیا، یہ طلاق دے بھی نہیں سکتا، تو اب یہ والی لم اطلق کا والی شرط پائی جائے گی، تو اس کے بعد اس کی بیوی کو کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی۔ تو اس مرض الموت میں جب قریب الموت ہوگا اس وقت اسے طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ فقہ کے اندر اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں طلاق دے جب اس کی یعنی موت یقینی ہو، بستر مرگ پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کی جو زوجہ ہوتی ہے اس کو زوجۃ الفار بولتے ہیں، یعنی ایسا آدمی جو اس لیے طلاق دے رہا ہے تاکہ اپنی بیوی کو میراث دینے سے بچ جائے، اس کی بیوی کو میراث نہ ملے۔ تو زوجۃ الفار کا حکم یہ ہوتا ہے ہیا ترثہ ولا یرثھا، کہ بیوی تو اس کی وارث بنتی ہے لیکن یہ بیوی کا وارث نہیں بنتا، تو اس کی بیوی کو میراث ملے گی لیکن طلاق کب ہوگی؟ جب وہ بالکل قریب الموت ہوگا۔ تو یہ تھی ان کی تفصیل۔